الادین ایک چھوٹے اور پرانے شہر کے کنارے پیدا ہوا جہاں کی گلیاں تنگ، مکانات پرانے اور بازاروں میں ہر وقت شور و غل ہوتا، مگر اس کی زندگی میں ہمیشہ ایک خالی پن اور بے سکونی رہی۔ وہ بچپن سے ہی الگ سوچ رکھنے والا لڑکا تھا، اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا، ستاروں میں اپنے مستقبل کا خواب ڈھونڈتا۔ اس کے دل میں ایک ایسی روشنی تھی جو اسے معمولی زندگی سے کہیں زیادہ کی تلاش میں ڈال رہی تھی۔ والدین کا پیار کم، غربت زیادہ، مگر دل میں ایک امید کی کرن ہمیشہ جلتی۔ ایک دن والدین نے اسے شہر کے پرانے محل کے قریب بھیجا تاکہ کچھ سامان فروخت کرے۔ وہ چلتا ہوا ایک خستہ کچا محل دیکھتا جس کے دروازے پر ایک پراسرار چراغ ٹنگا ہوا تھا۔ چراغ پر عجیب نقوش اور دھات کی ملی جلی چمک تھی۔ الادین کی آنکھیں فوراً چراغ کی طرف کھینچ گئیں۔ وہ چراغ لینے کے لیے قدم بڑھاتا، جیسے کوئی غیر مرئی قوت اسے اپنی جانب کھینچ رہی ہو۔ چراغ ہاتھ میں لیتے ہی اس نے محسوس کیا کہ یہ محض چراغ نہیں بلکہ ایک زندہ روح کی مانند ہے۔ چراغ کی روشنی میں ایک نرم گرمی اور سرور محسوس ہوتا۔ وہ گھر واپس آیا اور چراغ کے ساتھ رات گزاری۔ چراغ کے اندر چھپی روشنی نے اسے خواب دکھائے۔ خوابوں میں وہ ایک عجیب دنیا میں جاتا جہاں جادو، محبت اور خطرہ ایک ساتھ موجود تھے۔ ایک رات چراغ نے روشنی بڑھا دی اور ایک جن نمودار ہوا جس کی آنکھوں میں روشنی اور اندھیرا دونوں موجود تھے۔ جن نے اسے کہا، میں تمہاری ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں، مگر ہر خواہش کی قیمت ہوگی۔ الادین میں پہلے چھوٹی چھوٹی خواہشات مانگی، جیسے کھانے پینے کی چیزیں، سکے اور کتابیں۔ ہر خواہش کے ساتھ اس کا دل خوش ہوا، مگر جلد ہی اسے احساس ہوا کہ یہ خوشی عارضی ہے۔ حقیقی زندگی میں مشکلات اور چیلنجز نے اسے مضبوط بنایا تھا، مگر جن کی طاقت سے وہ آسانی سے سب کچھ حاصل کر سکتا تھا۔ ایک دن الادین نے سوچا کہ وہ شہر کی خوبصورت پرنسس کے قریب جانا چاہتا ہے۔ جن نے اسے خوبصورت لباس، زیورات اور شاہی محل دکھایا۔ پرنسس کی محبت بھی جن کی روشنی میں موجود ہو گئی، لیکن الادین جانتا تھا کہ یہ محبت محض چراغ کی روشنی کی عارضی روشنی ہے۔ اصلی محبت اور قربانی کی روشنی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ چراغ نے اسے امتحان دیا۔ پرنسس کی حفاظت کے لیے اسے خطرناک دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا، جن کی طاقت انسانی عقل سے ماورا تھی۔ الادین نے اپنی ہمت اور دانشمندی سے انہیں شکست دی، مگر اس عمل نے اسے اندر سے تھکا دیا۔ اس نے سمجھا کہ چراغ کی طاقت استعمال کرنا آسان ہے، مگر دل کی طاقت اور ہمت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ہر خواہش کا ایک نتیجہ ہوتا، ہر آسانی کی ایک قیمت ہوتی۔ الادین نے شہر کے لوگوں کے دکھ، غربت اور مسائل دیکھے۔ چراغ کی طاقت سے وہ سب کچھ آسانی سے بدل سکتا تھا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ سب کی بھلائی کے لیے اپنی محنت، قربانی اور محبت ہی اصل راستہ ہے۔ چراغ نے اسے یہ سبق دیا کہ حقیقی طاقت کبھی بیرونی چیزوں سے نہیں آتی، بلکہ دل، ایمان اور صبر سے آتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ الادین نے اپنی زندگی میں نیکی، محبت اور قربانی کی روشنی پھیلائی۔ چراغ کی طاقت صرف ایک رہنمائی تھی، اصل روشنی انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک دن شہر میں ایک بڑی آفت آئی۔ دشمنوں نے حملہ کیا، لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ الادین نے چراغ کی روشنی اور اپنی حکمت سے شہر کو بچایا، لیکن اس نے سب کچھ خود محنت اور قربانی سے کیا۔ چراغ صرف اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ پرنسس نے اسے دیکھا اور سمجھا کہ حقیقی محبت اور قربانی کی روشنی کیا ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک گہرا رشتہ قائم ہوا۔
لیکن الادین کبھی چراغ پر مکمل انحصار نہیں کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ حقیقی زندگی میں مشکلات سے لڑنا ضروری ہے۔ ہر شخص کو اپنی ہمت، عقل اور دل کی روشنی استعمال کرنی چاہیے۔ چراغ نے اسے دکھایا کہ دنیا میں ہر طاقت کی قیمت ہوتی، ہر نعمت کی ایک ذمہ داری ہوتی، اور ہر خواہش کے ساتھ صبر اور قربانی جڑی ہوتی ہے۔ الادین کی زندگی چراغ کی روشنی اور حقیقت کی کشمکش سے بھر گئی۔ وہ ہر دن نئے سبق سیکھتا، نئے لوگوں کی مدد کرتا اور اپنی زندگی کو ایک مثال بناتا۔ چراغ کی روشنی ہر رات اسے یاد دلاتی کہ حقیقی خوشی، محبت اور طاقت صرف دل سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک دن الادین نے شہر کے بازار میں سب کے سامنے چراغ کی حقیقت بیان کی۔ لوگوں نے جانا کہ حقیقی طاقت محض جادو یا خواہشات میں نہیں، بلکہ انسان کی نیت، عمل اور دل کی طاقت میں ہے۔ چراغ کی کہانی نسل در نسل سنائی گئی، اور ہر بچہ اس سے سیکھتا کہ آسانی اور سہولت کبھی اصلی زندگی کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ الادین کی قربانی، ہمت اور دل کی روشنی ہر دل میں روشنی کے بیج بو گئی۔ چراغ اب بھی موجود تھا، مگر اس کی اصل طاقت انسانوں کے اندر چھپی روشنی تھی، جسے ہر نسل کو پہچاننا اور استعمال کرنا تھا۔ ایک دن الادین نے چراغ کی روشنی میں ایک یتیم بچے کو پایا جس کا دل خوف اور دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ الادین نے بچے کو اپنی گود میں لیا اور کہا، یہ چراغ تمہارے دل کی روشنی ہے، بس اسے پہچانو اور دنیا میں روشنی پھیلاؤ۔ بچے کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی چمک پیدا ہوئی، اور الادین نے محسوس کیا کہ چراغ کی اصل طاقت لوگوں کے دلوں میں روشنی پیدا کرنا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی، بس ہر انسان کو اسے پہچاننا ہے۔ اور یہی چراغ کی سب سے بڑی حقیقت اور الادین کا سب سے بڑا سبق ہے۔ اور یوں الادین کا چراغ ہر نسل کے لیے روشنی، امید، محبت اور قربانی کا نشان بن گیا، ہر دن، ہر لمحے اور ہر انسان کے دل میں۔ اور یہی چراغ کی اصل حقیقت ہے کہ روشنی ہمیشہ زندہ رہتی ہے، بشرطیکہ کا اسے دل کی نیت اور قربانی سے استعمال کیا جائے۔ ایک رات الادین چراغ کے ساتھ شہر کے سب سے بلند ٹاور پر گیا، جہاں ہوا کی سرسراہٹ اور تاریکی کے بیچ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ملا۔ ایک پرانا دشمن جو چراغ کی طاقت کو اپنی ہوس کے لیے چاہتا تھا، اس کے سامنے آیا۔ دشمن نے کہا، یہ چراغ میرا حق ہے، تم اسے دے دو۔ الادین نے دل میں فیصلہ کیا کہ روشنی کو کبھی اندھیرے کے ہاتھوں نہیں دے گا، اور اپنی تمام ہمت اور حکمت سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ دشمن کی جادوئی طاقت کے باوجود الادین نے چراغ کی روشنی سے نہ صرف اپنے دل کی طاقت بڑھائی، بلکہ دشمن کی ناپاک خواہش کو بھی مٹا دیا۔ پرنسس نے کہا، تم نے نہ صرف اپنی بلکہ ہمارے سب کے دل کی حفاظت کی، یہی حقیقی طاقت ہے۔ اور اسی لمحے الادین نے جان لیا کہ حقیقی روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی، بس ہر انسان کو اپنی نیت اور دل کی طاقت سے اسے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ چراغ کی کرنوں نے شہر کے ہر گھر اور ہر دل کو روشن کر دیا، اور یوں الادین کا چراغ ایک زندہ مثال بن گیا کہ محبت، قربانی، ہمت اور دل کی طاقت کے بغیر حقیقی روشنی ممکن نہیں۔